بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 14 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت حینئذ نقول سے لے کر الثالث المعلولیت تک۔ آج کے درس کا کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ درس کا تسلسل اور ادامہ ہے، جس کے ذیل میں یہ بیان کیا جائے گا کہ برہان امکان کی تبیین کا باقی حصہ آج کے درس میں بیان ہوگا۔ نمبر 2، شیخ شاہ آبادی کا نظریہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3، برہان امکان میں حد وسط امکان وجودی ہے، امکان ماہوی نہیں ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ حینئذ نقول، بس اس وقت ہم کہیں گے فَإِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ الْخَارِجِيُّ هُوَ الْأَوَّلُ۔ دو صورتیں چل رہی تھی طلاب کرام عزیز، جو مرحوم سبزواری نے بیان کر رہی کہ باہر میں، خارج میں، حقیقت میں، واقع نفس الامر میں ہمیں جو موجودات نظر آ رہے ہیں وہ دو حالت سے خالی نہیں ہیں، یا وہ واجب ہیں، یعنی واجب الوجود ہیں، یا ممکن وجود ہیں۔ پہلی صورت واجب والی، دوسری صورت ممکن والی، اسی کی جانب اشارہ ہے۔ اگر موجود خارجی اول ہے یعنی واجب الوجود ہے تو فعل مطلوب، یہی ہمارا مطلوب ہے، یعنی وہی خدا نے متعال ہے۔ وَإِنْ كَانَ ثَانِي، اور اگر دوسرا ممکن وجود ہے تو یہ ممکن وجود چونکہ ذاتاً محتاج ہے، لا ينفق عن وجود واجب المتعال، تو واجب متعال کے وجود سے وہ بے نیاز نہیں، جدا نہیں ہے، اس کا جانب احتیاج رکھتا ہے۔ لأن وجود المتعلق والفقیر بدون المتعلق علیہ والمفتقر علیہ خلف فی تعلقہ وفقرہ الیہ وربطہ الیہ۔ چونکہ متعلق یعنی جو دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جو دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جو دوسرے کے سہارے پہ ہو، اس کا وجود، فقیر کا وجود بغیر متعلق کا وجود بغیر متعلق علیہ کے، فقیر کا وجود بغیر مفتقر علیہ یعنی بے نیاز کے، یہ خلف ہے۔ یعنی اگر ہم تصور کریں کہ متعلق کا بغیر متعلق علیہ کے وجود ہے، فقیر کا بغیر مفتقر علیہ یعنی بے نیاز کے بغیر وجود ہے، تو یہ خلاف فرض ہے اس کے متعلق کے تعلق میں، فقیر کے فقر ہونے میں، الہ کی ضمیر جاری ہے متعلق علیہ اور مفتقر الہ کی جانب، اور ربط ہی، اور اس کے فقیر اور متعلق کے ربط، تعلق ربطی ہونے میں خلاف فرض لازم آ رہا ہے، بھی متعلق علیہ اور مفتقر علیہ کے ذریعے سے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ طلاب کرام عزیز، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ متعلق یعنی جو کہ ممکن الوجود ہے، فقیر جو کہ ممکن وجود ہے، اگر ہم کہیں کہ بغیر بے نیاز کے، بغیر متعلق علیہ کے وجود میں آ رہا ہے، تو یہ اس کے وجود کو جو آپ فرض کر رہے ہیں متعلق اور فقیر، اس میں خلاف ورز ہے۔ یعنی اگر اس کے بغیر آ رہا ہے تو یہ فقیر نہیں ہے، یہ متعلق نہیں ہے۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں، فیما ذکر، جو ان باتوں میں جو ذکر کی گئی، فرق نہیں ہے بین کون المتعلق والفقیر واحد متعدد، کہ جو محتاج ہے اپنے وجود میں آنے کے لیے، دوسرے کا جو محتاج ہے، چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، مترتباً او متکافئاً، مترتباً ترتب کے ساتھ ہوں، ترتیب کے ساتھ ہوں، یا بدون ترتیب، لأن الکل متعلق وفقیر وربط، چونکہ تمام کے تمام ممکن وجود متعلق ہیں، فقیر ہیں، ربط رکھتے ہیں بے نیاز کے ساتھ۔ ولا ينفق عن المتعلق علیہ والمفتقر علیہ، اور بے نیاز نہیں ہیں، جدا کب، ہرگز جدا نہیں ہوتے متعلق علیہ سے، المفتقر علیہ سے، وعلیہ اس بنا پر فرض الدور او التسلسل لرفع الحاجۃ للواجب المتعلق یفید، دور کو فرض کرنا یا تسلسل کو فرض کرنا اس بات کے لیے کہ ممکنات کی احتیاج دور ہو سکے، جو احتیاج واجب متعلق کی ضرورت، یہ اس فرض
کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ لأن مرجع اب تسلسل الی وجود المتعلق والفقیر و رفتے، کیونکہ دور کی بات گشت اور تسلسل کی بات گشت، اس جانب کے متعلق کا وجود ہے، فقیر کا متعلق و فقیر و ربط کا وجود بدون المتعلق علیہ والمفتقر علیہ مستقل علیہ بنفسی وہ خلف فی تعلق ہے۔ ان کا وجود اے سے مفتقر علیہ، اے سے متعلق علیہ کے بغیر جو مستقل ہے ذاتاً، ان کے بغیر یہ خلاف فرض ہے، ان کے فی تعلق، ان کے تعلق ہونے میں، والفقر ان کے فقر ہونے میں، عدم الاستقلال ان کے مستقل نہ ہونے میں، یعنی ان کے اگر بے نیاز اور مستقل استقلال وجودی والے موجود کے بغیر ان کا وجود فرض کر لیں تو ان کے وجود میں خلاف فرض لازم آ رہا ہے، یا کہ لیں انقلاب ذات آ رہا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں فقیر ہے، جب دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر مستقل استقلال وجودی کے یہ یا بغیر واجب الوجود کے وجود میں آ رہے ہیں تو یعنی فقیر نہیں ہے، یعنی ایک ہی مرحلے میں ان کی ذات تبدیل ہو رہی ہے، انقلاب ذات محال ہے، جو کہ اجتماعی نقیضین کا سبب بنتی ہے، یعنی محتاج ہے بھی محتاج نہیں بھی ہے، تو وجود الواج ممکن ہے بمعنی الفقیر ہے والمتعلق ہے، ممکن کا وجود جو کہ فقیر کے معنی ہے، احتیاج محتاج کے معنی، متعلق جو دوسرے کا تعلق ہوتا ہے، لا ينفك عن الغنی بالذات والمستقل بنفسه، ہرگز جدا نہیں ہے اس موجود سے جو ذاتاً غنی ہے، بے نیاز ہے، اپنے وجود میں بے نیاز ہے دوسروں سے، اور جو مستقل ہے بذات خود۔ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ شیخ و مشائخنا شاہ آبادی، اسی بات کی جانب اشارہ کیا ہے ہمارے استادوں کے استاد شیخ شاہ آبادی نے، سو قال فرماتے ان نفس هذه الموجودات المحدودت، یہ محدود موجودات جو آپ کو نظر آ رہی ہیں خود روابط و صرفتن، خالص تعلق ہیں، تعلق کا نام ہے، نہ کہ ایک چیز ہیں، ایک چیز ہو پھر وہ تعلق جوڑے، نہیں، خود یہ تعلق ہیں، وہ ذواتها متعلق، ان کی ذات ذوات تعلق رکھتی ہیں، کا تعلق الاضواء والشروق بزیہا، جس طریقے سے روشنی کا تعلق ہوتا ہے صاحب روشنی کے ساتھ، سورج کی روشنی کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے، فإنک تشاہد انعدامها، آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی ختم ہو جاتی ہے انسداد روازن، ای ان انسدادها، ای ان انسدادها عدمها، یعنی صاحب روشنی جو کہ دریچہ ہو یا سورج ہو یا کوئی بھی وسیلہ ہو، وہ بند ہونے سے روشنی ہوتی ہی نہیں، یعنی عدم کے منزلت پر ہے، اگر اس کا وجود ہے بھی تو صاحب روشنی کی وجہ سے، کما لا اخفا، جسے بات واضح ہے، مخفی نہیں ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اور دلالت کرتی ہے اس بات پر جس کو ہم ذکر کر کے آئے ہیں، وہ یہ کہ ان هذه الموجودات لا تكون نفسها قیومها، یہ موجودات، یہ جو باہر ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ بذات خود قائم نہیں ہیں، ولا لعالم ملکها، نہیں، نہ ہی پھر اس جہان کے لیے، عالم کے لیے کوئی استقلال ہے، حتیٰ تاکہ یبقا فی الملک دائماً، تاکہ اس ملک میں، اس بادشاہی میں، اس امکان میں دوام ہو، کما قال تعالیٰ، جیسا کہ خدا نے انک میت و انہم میتون، کسی کے لیے بھی دعویٰ نہیں ہے، نبی آپ بھی جائیں گے، آپ بھی اس جہان سے رحلت فرمائیں گے، اور وہ بھی فرمائیں گے، سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے، ایک اور آیت میں ارشاد افا امت فہم الخالدون، کیا وہ مر گئے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یا وہ ہمیشہ رہیں گے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34، وَهَكَذَا لَا يَكُونُ حَافِظًا لِخُصُوصِيَاتِ وُجُودِهِ مِنْ صِفَاتِهِ وَأَحْوَالِهِ، اسی طریقے سے ممکن الوجود، جس طریقے سے خود کو قائم نہیں رکھ سکتے، اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتے، اسی طریقے سے وجود کی جو خصوصیات ہیں، وجود کے اندر جو صفات آتی ہیں، ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اسی طرح کہ ممکن وجود محافظت نہیں کر سکتے کبھی بھی اپنی خصوصیات وجودی کو، جو کہ صفات ہیں ان کی، جو حالات ہیں ان کے، کل حسن والجمال، حسن و جمال دیکھیے ہمارے اور آپ کے وجود کا، طلاب کرام عزیز، ہم اگر خود کو نہیں رکھ سکتے، اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے، تو یہ جو وجود کے در پہ آتی ہیں
صفات حسن جمال ہے، اس کو بھی ہم باقی نہیں رکھ سکتے، یہ بھی روز بروز زوال کی جانب شکار ہے۔ وہ صحت والکمال ہے، صحت و کمال کو، عزت والمال، عزت و مال کو ہم باقی نہیں رکھ سکتے، ان کی بقا پر بھی ہمیں قدرت نہیں ہے، تو ہمیں وجود کے بارے میں، وجود کی بقا پر کیسے قدرت ہوگی؟ چونکہ ہم وجود میں احتیاج ہیں، وجود میں ہم فقر ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي غَيْرِ الْإِنسان، جب انسان کے بارے میں ایسے حالات ہیں کہ نہ وجود میں استقلال ہے، نہ صفات وجود میں، تو یہی مسئلہ غیر انسان میں ہوگا، بلکہ ہوا یہ امر فی ہے غیر انسان میں، اوضح من ان یکفا، تو حد سے زیادہ روشن ہے، مخفی ہونے سے زیادہ واضح ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب بات اسی طرح ہے فی الکل، تمام میں، انسان و غیر انسان میں، تو فحکم، آپ کو حکم لگائیں کہ بکل الکون الکل فقراء، سب کے سب فقیر اللہ ہیں، محتاج ہیں، اپنے نہ وجود میں استقلال رکھتے ہیں نہ صفات وجودی میں، تو فزواتہم تدل علی حاجتہم و فقرہم، ان کی ذات، تمام کی تمام ذوات، تمام کی حقیقت دلالت کرتی ہے ان کے احتیاج پر اور ان کے فقر پر۔ وفی فطرت الفقیر بالذات تثبت الغنی بالذات، اور فقیر کی فطرت سے، جو فقیر بذات ہے اس کی فطرت سے ثابت ہو رہا ہے غنی بذات کے، اس کے لیے غنی بذات ہونا ضروری ہے، چونکہ فقیر بذات جب فقیر ہے ذات میں، اس کو کسی نے دوسرے نے وجود دیا ہے، پھر اپنی صفات میں بھی محتاج ہے، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک غنی بذات کا ہونا ضروری ہے جو اس کی مانند نہ ہو، چونکہ اس کو، یہ خود کو بھی وجود نہیں دے سکتا، نہ اس جیسا آپ خود اس کو وجود دے سکتا ہے، لہٰذا غنی بذات کا ہونا ضروری ہے جو صفات میں اور ذات میں بے نیاز ہو، مستقل ہو۔ رشحات البحار صفحہ نمبر 204۔ وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال جس طریقے سے بھی ہو، نتیجہ یہ کہ فالحد الوسط فی هذا البرہان هو الامکان الوجودی، حد وسط اس برہان امکان میں امکان وجودی ہے، امکان ماہوی نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُ تقریب بوجہین آخرین مزین فی الامکان الماہوی فالراجع، ممکن ہے اس برہان امکان کی تبیین دو اور وجوہات سے بھی کی جائے جو گزر گئی ہیں، امکان ماہوی میں فالراجع، اس کی جانب آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ لعل قولہ تعالی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاتر کے آیت نمبر 15، یشیر الی ذلک، شاید خدا کا یہ قول اس امکان وجودی کی جانب اشارہ فرما رہا ہو کہ اے انسانوں، تم سب کے سب فقیر ہو خدا کے، اور خدا وہی ہے جو غنی و حمید ہو۔ اس لفظ پہ، دو لفظوں پہ طلاب کرام غور فرمائے گا، فقراء، غنی، غنی یعنی جو بے نیاز ہو اصل وجود میں اور صفات وجودی میں، فقیر جو محتاج ہو دوسرے کا اصل وجود میں اور صفات وجود میں۔ فقیر ہونے کا لازمہ یہی ہے کہ اس کے در پہ اس کے علاوہ کوئی غنی ہے جس نے اس کی ابھی احتیاج دور کر کے اس کو وجودی مرحلے میں لایا ہے۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ شیخ شاہ آبادی کا نظریہ برہان امکان کے بارے میں کیا ہے؟ سوال نمبر 2 یہ بنے گا کہ حد وسط برہان امکان میں کیا ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔